بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 63۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر درس و تدریس، مسائل کے نکالنے، قرآن و حدیث میں غور و فکر، فقہ کی ترتیب وغیرہ میں مشغول رہتے، اور جب شام ہوتی، عشاء کا وقت ہوتا، لوگ عشاء پڑھ کر چلے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ رکعتوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ شروع میں 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے ایک اپنے ساتھی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا کر آہستہ سے کہا کہ جو یہ بزرگ جا رہے ہیں یہ روزانہ 500 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تو آہستہ سے کہہ رہا تھا، لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں 500 رکعت روزانہ پڑھتا ہوں، جبکہ میں صرف 100 ہی رکعت پڑھتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاؤں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی بات پر جو انہوں نے نہیں کی۔ اگر میں اس کا مصداق بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں 500 رکعت پڑھا کرتا ہوں تو میں آج سے 500 رکعت پڑھا کروں گا، اور اس کے بعد سے آپ کا یہی معمول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا کر کہا کہ یہ بزرگ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت 500 رکعت پڑھتے تھے۔ امام صاحب نے اس کی یہ بات سن لی اور کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں حالانکہ میں صرف 500 پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس لیے میں آج سے 1000 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اور زندگی بھر یہی معمول رہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کی پوری رات عبادت کے اندر گزر جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھیے کس طرح اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ لہذا پڑھو، لکھو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو، اور لوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور غمخواری کے کام بھی کرو، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، عبرت کی باتیں بتاؤ، اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں پیدا ہی ہوا ہوں اپنے رب کے لیے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، اور ان کا بھی مسلک بہت زمانے تک دنیا میں چلتا رہا تھا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک آج چل رہا ہے، اسی طرح امام اوزاعی کا بھی مسلک چلتا تھا۔ لیکن جب چاروں اماموں کا مسلک بہت آگے بڑھ گیا، لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت ہو گئی، تو پھر دوسرے اماموں کے ماننے والے ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑے مجتہد اور امام تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ فجر کے بعد ان کے گھر پر پڑوس کی ایک عورت آئی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، ایک طرف مصلی بچھا ہوا تھا، ایک طرف حضرت کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عورت آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گئی اور کچھ باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں اس کی نظر مصلی پر پڑی تو وہ عورت حضرت کی اہلیہ سے کہنے لگی، اماں جان، یہ دیکھیے مصلی بھیگا ہوا ہے، اس پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا۔ حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، ہم بوڑھا بوڑھی 2 ہی آدمی یہاں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر بچہ نہیں ہے تو پھر پانی پڑ گیا ہوگا، یہ دیکھیے مصلی بھیگا ہوا ہے۔ تو حضرت کی اہلیہ نے مصلی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کے اوپر تری پائی۔ یہ دیکھ کر کہا کہ یہ نہ پیشاب کی تری ہے، نہیں پانی کی تری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے حضرت پوری رات اس مصلی پر روتے رہتے ہیں، وہ تری ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ہے جو تم کو نظر آ رہی ہے۔